السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کیوں منایا جاتا ہے، اس دن کے بارے میں اور اس دن کے منانے کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ خواتین و حضرات، 1947 میں برطانوی غلامی سے نجات کے وقت برصغیر پاک و ہند میں 2 آزاد ریاستیں پاکستان اور بھارت معرض وجود میں آئیں۔ 19 جولائی 1947 کے تاریخی دن کشمیری عوام نے سری نگر میں پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے متفقہ قرارداد منظور کی۔ پاکستان اور کشمیر کے عوام صدیوں سے مذہبی، ثقافتی، سماجی، معاشی اور تجارتی رشتوں میں بندھے ہیں۔ تاہم شاطر بھارتی قیادت ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے شیطانی منصوبہ تیار کر چکی تھی۔ تمام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں و کشمیر پر طاقت کے بل پر قبضہ کر لیا۔ ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھارتی قبضے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ کشمیری عوام کے ہاتھوں مکمل اور شرمناک شکست سے بچنے کے لیے بھارتی حکمران یہ تنازعہ اقوام متحدہ میں لے گئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متعدد اجلاسوں کے بعد اپنی کئی قراردادوں کے ذریعے جموں و کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دیا۔ بھارت نے ان قراردادوں پر دستخط کیے اور وعدہ کیا کہ وہ مقبوضہ ریاست میں استصواب رائے کروائے گا۔ بعد ازاں بھارت اپنے وعدوں سے مکر گیا اور کشمیریوں کے حق کی آواز کو دبانے کے لیے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگا۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فوجیوں کو تحریک آزادی کو دبانے کے لیے کشمیریوں کی نسل کشی کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ قابض بھارتی فوج نے گزشتہ 3 دہائیوں میں حق خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں 94,874 بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے اور گزشتہ 3 دہائیوں میں 11,026 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ تاہم یہ سب حربے کشمیری عوام کے دلوں سے پاکستان کی محبت ختم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ پاکستانی عوام اور حکومت نے ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے درد کو محسوس کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ اسی لیے ہر سال پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام 5 فروری کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی مناتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں خصوصی ریلیاں اور سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ یوم کشمیر منانے کا مقصد عالمی برادری کو اس قرارداد کی یقین دہانی کرانا ہے جسے 5 فروری 1949 کو منظور کیا گیا تھا۔ قرارداد کے مطابق کشمیر کے عوام اپنے الحاق کا فیصلہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ طریقہ کار سے کریں گے۔ 69 سال قبل اقوام عالم کے فورم پر منظور کی گئی اس قرارداد کو تحریک آزادی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی اور اقوام عالم کی سرد مہری کی وجہ سے آج تک اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تاہم کشمیر کی آزادی کی جدوجہد جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظلم و جبر سے تحریک آزادی کی کاوشوں کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر کے عوام آج بھی پر امید ہیں کہ انہیں طاقت کے زور پر اپنے حقوق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔
خواتین و حضرات، ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔